اور محمد و آل محمد صلوات۔ سلام کے چند اشعار۔ آپ تک آواز جا رہی؟ اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ سلام کے چند اشعار شب ضربت کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ زمین علی کے لیے زمین علی کے لیے آسمان علی کے لیے ہوا ہے خلق یہ سارا جہاں خلق یہ سارا جہاں علی کے لیے، علی کی جائے ولادت کا جب سوال خدا نے دے دیا اپنا مکان علی کے لیے۔ فرشتے لے گئے جنت میں ان کو زہر پکا کے رکھی تھی جو پکا کے رکھی تھی جو علی کے لیے، جہاں میں گونج رہی ہے علی علی کی صدا، جہاں میں گونج رہی ہے دہن علی کے لیے، علی کے مدح نگاروں میں کہاں تو نہیں ہے، خود کتاب خدا مدح خالی کے لیے ہے، خود کتاب خدا مدح علی کے لیے۔ خدا کے ذکر کو دونوں نے کر دیا ہے، حسین کی ہیں نمازیں علی کے لیے،
شعر میں خاص توجہ چاہوں گا. نماز چھوٹنے پائے رکے نہ ذکر علی، نماز چھوٹنے پائے رکے نہ ذکر علی، جبھی خدا کے لیے ہے زبان جبھی خدا کے لیے ہے زبان علی کے لیے. یہ کربلا بھی ہے ایک عظمت علی کی، یہ کربلا بھی ہے ایک عظمت حسین دیتے ہیں یہ امتحانی کے لیے، حسین دیتے ہیں یہ شب ضربت کے حوالے سے. قیامت آ گئی، قیامت آئی، لگی بھوتراب کو، حسین حسین ہے نوحہ کنالی کے لیے، حسین حسین ہے ادھر تڑپتی ہے سیدانیاں. مقطع پیش ہے. علی کا ذکر شباہت وظیفہ ہے، یہ دل علی کے لیے ہے، یہ جان علی کے لیے، یہ دل علی کے لیے ہے، یہ جان علی کے لیے. صلوات. شب ضربت ہے، بہت ہی غضب کی رات ہے، مصائب کی رات ہے. مولا کے شہادت کے سلسلے میں مرثی ہے کہ چند بند جتنا مجھ سے پڑھا جائے. فاتحہ. زخمی ہوئے جو حیدر صاحب در نماز میں، زخمی ہوئے جو حیدر صاحب در نماز میں، شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں. ارے گلگوں ہوئی جبین منور نماز میں، سر کا قدم لہو سے ہوئے تر نماز
قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، ارے صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو، ارے تصویر تھی علی کی جو بالائے آسمان، زخمی ہوئے سحر کو علی ولی وہاں، ارے تصویر کی جبی سے لہو تھا وہاں، یہ کہہ کے قدسیوں نے دم صبح کی وہاں، ارے دانائے سر غیر یہ کیسا غزہ ہوا، جبریل بولے قتل امیر عرب ہوا، جبریل بولے قتل امیر عرب ہوا، مسجد میں آئے شبر و شبینوں، اس حال سے علی و ولی آئے مان، ارے سرتا قدم تھا جس میں مبارک لہو، لپٹے گلے سے دوڑ کے کہے کہ پیدار، لپٹے گلے سے دوڑ کے کہے کہ پیدار، دامن سے دونوں خونے جبھی پوچھتے، گردن کے منہ کی خود شہدی پوچھتے رہے، گردن کے منہ کی خود شہدی پوچھتے رہے، تھے دم بدم زیادہ نبی زادیوں کے، تھمتا نہیں تھا خون سرے شاہ مار، ارے باشندگان یثرب و بطحا کو تھا، چھپ چھپ کے روتے پھرتے تھے ہر سو حسن، چھپ چھپ کے روتے پھرتے تھے ہر جگہ حسن، ارے کی آہ دل کو تھام کے نزدیک جو گیا، رنگ جناب شیر خدا سبز ہو گیا، رنگ جناب شیر خدا سبز ہو گیا، 21ویں شبائی کی موت آئی ہے، دردہ ہوا علی کو سوا کرب و دم، تکیے سے ہو سکانا سر سا بڑھا، فرمایا آج شب کو چراغ سحر، فرمایا آج شب کو چراغ سحر، ارے شہزادیوں نے ماتم شاہ عرب کیا، حضرت نے سب کو بہر وصیت طلب کیا، حضرت نے سب کو بہر وصیت طلب کیا، زخمی ہوئے جو حیدر صاف در نماز میں، حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج شب ضربت کی مناسبت
یہ مجلس کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی، اور پھر 21ویں کے دن میں مجلس ہوگی، رات میں نہیں۔ اور قبلہ اردو میں تمام مجلسیں کل اور پرسوں اسی وقت پہ پڑھیں گے، اور سیٹرڈے یعنی 21ویں کے دن میں ہوگی، تو دن میں مغرب کے پہلے مجلس ہوگی۔ قبلہ افسر نقوی صاحب کسی بھی تعلق کے محتاج نہیں ہیں، اور ان سے ایک ایسا رشتہ ہو گیا ہے کہ ہم انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ایک فیملی کے فرد جیسے ہیں۔ اور جو لوگ 15 رمضان کو ان کا جشن سن رہے تھے، اور کس طرح سے علم کا مظاہرہ کیا، کس طرح سے اہل بیت کی ثنا کی، تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایک ایک منٹ ان کی مجلس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اور ایسی مجلس کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے۔ بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا مولانا افسر نقوی صاحب جملہ ممبر تشریف اور محمد و آل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ۔ درود لیجیے گا محمد وآلہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ أما بعد فقد قال سبحانه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صلوات محمد وآلہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ دعا ہے رب کائنات وسط کے ذکر محمد وآل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ تمام مومنین و مومنات کی شرکت۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے۔ ذکر آل محمد کے صدقے میں پروردگار سبھی مومنین حاضر غیر حاضر کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔
خصوصیت سے وہ مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں دنیا کے مختلف خطوں میں جی رہے ہیں، دعا کیجیے رب کائنات بحق محمد و آل محمد ان سبھی کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، پروردگار انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق آل محمد کو، اس مودت و عزائے آل محمد کو پروردگار تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ ایک باواز بلند درود پڑھنے محمد اجازت جی بات کا آغاز کیا۔ حضرات سامعین، آپ حضرات سے، آپ کے توسط سے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شب ضربت امیر المومنین کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مومنین کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے انشاءاللہ۔ حضرات، یقیناً ایک عظیم شب ہے، جیسا ابھی شباب بھائی نے بھی آپ سے عرض کیا، آل محمد کی جزوی سکون کی اختتام کی آخری رات ہے۔ آل محمد کی جو قربانیاں دین مقدس اسلام کے لیے ہیں، ان میں ایک عظیم قربانی کا اضافہ ہونے جا رہا، لہٰذا سلسلہ گفتگو ان 4 مختصر مجالس میں مولا امیر المومنین کی ذات مقدس سے ہی تعلق رکھے گا۔ ذات علی بن ابی طالب یہ کائنات بندگی کی وہ مقدس ترین ہستی ہے، یہ کائنات عظمت کی وہ بلند پایہ ہستی ہے، جس سے جس رخ میں متصل ہو جائیں تو خدا کی عبادت ہو جاتی ہے۔ یہ ذات گرامی امیر المومنین کا اعجاز ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے یہ عبد خدا عزت و عظمت کی کس بلندی پہ ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے اللہ کی نظر میں مولا امیر المومنین کا مقام کیا ہے، کہ جس سے جس رخ میں آپ متصل ہو جائیں، متصل اس ذات سے ہوں گے، عبادت خدا کی ہو جائے گی۔ حضرت آیت اللہ شہید دستہ غیب شیرازی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم دین میں بس یہی پڑھا ہے اور یہی حاصل کیا ہے، علی اس ذات مقدس کا نام ہے جسے سوچو تو فکر کی تطہیر ہو جائے، جسے بولو تو زبان کی تطہیر ہو جائے، جسے پڑھو تو افکار کی تطہیر ہو جائے۔ یعنی کمال یہ ذات مقدس امیر المومنین کا ہے، یہ واحد ہستی ہے جسے سوچنا بھی عبادت ہے، جسے بولنا بھی عبادت ہے، جسے لکھنا بھی عبادت ہے، جسے پڑھنا بھی عبادت ہے، اسے سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ صلی علی محمد ارادہ ہے نا مولا امیر کے فضائل تھوڑے سے پیش کروں گا۔ یہ مولا امیر المومنین کی ذات کا یہ اعجاز ہے، خدا کی قسم ہے تو بندہ ہے تو عبد پروردگار، مگر خدا جانے خدا سے تعلق کیا ہے، کس رشتے میں پروردگار کے ساتھ یہ اپنی عبدیت سمیت جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت بنا دیا۔ اب ذکر کی جتنی اقسام ہیں ان میں ہر رخ سے علی کی ذات عبادت ہے، یعنی علی کا ذکر ہے مگر عبادت خدا کی ہے۔ اس سے بڑا اعجاز کیا ہوگا مولا امیر المومنین۔ کائنات عبدیت میں حقیقت ہے، کسی ذات کو کسی تمام ادیان آپ کے سامنے ہیں، خصوصاً یہاں بسنے والے افراد مختلف الادیان افراد سے ملتے ہیں، کسی دین میں کسی مکتب میں کسی ہستی کو ایسے ٹوٹ کر چاہا ہی نہیں گیا جیسے علی ابن ابی طالب۔ اور اسی کے وزن پہ دوسری حقیقت یہ ہے کہ کسی ذات سے ایسا بغض اور حسد بھی نہیں دنیا میں رکھا گیا جیسا ذات گرامی علی ابن ابی طالب۔ یعنی اگر عشاق کو دیکھیں تو ان کی بھی کمی نہیں، اور اگر حاسدوں اور دشمنوں کو دیکھا جائے تو 1400 سال میں اس کی بھی کمی۔ یہ صرف علی ابن ابی طالب کی ذات کا خاصہ ہے۔
باقی حقیقت ہے کہ جس ہستی سے اتنی دشمنی ہوئی ہو کہ ہر حوالے سے، یعنی تلوار بھی چلی ہو، زہر بھی استعمال ہوا ہو، قلم بھی چلے ہوں، مورخ بھی بکے ہوں، بم دھماکے بھی ہوئے ہوں، نفرتیں بھی بوئی گئی ہوں، اس کے باوجود علی 1400 سال میں کبھی پیچھے نہیں آئے. ذکر علی بھی بڑا ہے، ذات علی کی فضیلت بھی بڑا. یا اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. یہ صرف خاصا اسی ذات مقدس کا کہ اتنا بغض، اتنی نفرت، اتنا حسد، مگر ذات گرامی ہمیشہ ابھر کے ہی سامنے آئے. 1400 سال میں اتنی سازشیں، اتنا ذکر، ذرا سی سازش ہونا لوگوں کی حکومتیں بدل جاتی ہیں. اور علی 1400 سال سے سازشوں کا شکار ہے، مگر علی کی حکومت ہے کہ دلوں میں راسخ ہی ہوتے چل جا رہے. نہیں کوئی اگر کارگر رہی کسی کی منافقت، کسی کی سازش، تو اسی ذات گرامی کے خلاف. یہ ذات گرامی وہ ہے حضور جسے اللہ نے اسلام کا کامل مظہر بنا کر پیش کیا. یعنی اسلام چاہتا کیا ہے؟ علی کو دیکھ لیجیے. رسول کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ ذات علی کی ایک جھلک دیکھ لیجیے. ذات گرامی علی ابن ابی طالب بنیادی طور پہ اسلام کا ایک کامل مظہر ہے. کیسا دیکھنا ہے، ہونا کیسا چاہیے، یا یوں کہہ لوں قرآن کیا کہہ رہا ہے، علی کو دیکھ لیجیے. توجہ فرما رہے ہیں. حقیقت ہے کہ دیکھیں ہمارا بنتا ہی نہیں اس ہستی پر بولنا، کیونکہ ہم اس ہستی کو پہچانتے ہیں. ذکر کے لیے لازم ہے ذاکر ذکر کی حقیقت سے آگاہ ہو. اس ہستی کو پہچانا ہے یا خالق نے یا مخلوق میں سرکار مصطفیٰ. یہی دو اسے بیان کر سکتے ہیں. لہٰذا اللہ رب العزت اس ہستی کو بیان کر رہا ہے. آیت میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ مبارکہ رات کی آخری 43ویں 43rd آیت ہے. انتہائی معروف ہے مولا امیر کے باب میں، اور واقعی صرف خدا کو ہی زیبا ہے علی کا ذکر کرنا. جس طرح خدا کرتا ہے آل محمد کی ثنا، ویسے انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. پروردگار عالم بڑے خوبصورت انداز میں مولا علی کو ڈیفائن کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، مگر دیکھیے گا کہ خدا کا انداز کتنا حسین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے حبیب، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، یعنی پیغمبر کی ڈیوائن پروفٹ ہوڈ کا انکار کر رہے ہیں کفار. کافر یہ کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں، آپ کسی خدا کی جانب سے معاذ اللہ نہیں آئے. یعنی یہ جو آپ کا دعویٰ نبوت ہے یہ فیک ہے معاذ اللہ، آپ کسی نبی کے نہیں. اب اللہ رب العزت اگلی آیت کے اگلے حصے میں جواب دے رہا ہے کہ دیکھو یہ کافر کہہ رہے ہیں لست مرسل. قل کفا باللہ بینی و بینکم، ان سے کہہ دے تمہارے اور میرے مابین میری نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. تم نہیں مانتے، نہ مانو، اللہ کافی ہے. اب دیکھا جائے تو یہ جملہ مکمل نہیں ہو گیا، یہ بات مکمل نہیں ہو گئی. آپ کو کیا سن کے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے بات تو مکمل ہو گئی. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. جب لفظ کافی آ گیا تو بظاہر تو بات تمام ہو گئی. بات تمام ہو جاتی تو خالق کو بھی لطف نہ آتا. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور ان سے کہہ دے تم نے مجھے کیا ماننا ہے، رہو ایک طرف میری گواہی کے لیے میری نبوت اللہ کافی ہے، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. پروردگار فرما رہا ہے کافروں سے تم یہ کہتے ہو یہ میرا بھیجا ہوا نبی یہ اللہ کا نبی نہیں ہے. ان سے کہہ دے میرے حبیب کہ میری رسالت کی گواہی کے اللہ کافی ہے، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے.
دیکھیں آیت تو میں نے ترجمے سمیت آپ کے حوالے کر دی، مگر اس آیت کی عظمت بھی تو پہچانیے، اور پھر آج لطف لے مولا امیر کی شبوں میں کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ مولا امیر سے سوال ہوا، یا علی، قرآن آپ کی قصائد پیش کرتا ہے، قرآن آپ کی عظمت کو پیش کرتا ہے، آپ کے اوپر قرآن کی بہت سی آیات ہیں، یا علی آپ کو پورے قرآن میں اپنے حق میں اترنے والی آیات میں آپ کی اپنی فیوریٹ آیت کون سی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، یا علی آپ کی اپنی پسندیدہ آیت۔ اب یاد رکھیں یہ چوائس دی جا رہی ہے مولا علی کو کہ آپ بتائیں آپ کی کون سی، اور وہ بھی قرآن میں۔ قرآن نے جیسے مولا کو یہ روایت سواد اعظم میں معروف ہے کہ قرآن کی 313 ایسی آیات ہیں جو ڈائریکٹ مولا امیر کی شان میں اتری، جن کا پہلا مصداق ہی مولا امیر کی ذات، یعنی 313 آیات ہیں جو ڈائریکٹ مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہ سواد اعظم میں روایت موجود ہے۔ یہ اور بات ہے وہ 313 ملتی نہیں، توجہ ہے جی، یہ روایت کی حد تک ہی ہے کہ 313 ہیں، تفسیریں اٹھا کر دیکھو تو جو واضح ہیں وہ بھی کہیں اور بانٹ دی جاتی ہیں، مگر کم از کم ایک روایت کی حد تک یہ بات موجود ہے کہ 313، اب اللہ جانے کون سی بکری کھا گئی انہیں، مگر بہرحال 313 ڈائریکٹ مولا علی کی شان میں آئی تھی، یہ کم از کم روایت کے طور پر موجود ہے۔ بلکہ روایت تو یہ کہتی ہے، معصوم نے فرمایا قرآن کی ہر وہ آیت جو یا ایھا الذین آمنو سے آغاز ہوتی ہے اس کا پہلا مصداق ہی علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ اس کے پہلے مصداق ہی مولا امیر، پہلے کل ایمان کے در پہ آیت جاتی ہے، بعد میں مومنوں کے پاس جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات رکھی 313 آیات، تو سوچئے کتنی تفصیل سے اللہ نے، آخر ہر آیت ایک ہی مفہوم کو تو بار بار بیان نہیں کرتے، 313 میں اگر 150-200 صفات بھی بیان ہوئی ہوں تو سوچیں مولا امیر کو کتنا قرآن نے بیان کیا۔ جو لوگ مجالس سننے کے عادی ہیں، جو صاحب مطالعہ ہیں، وہ تو گواہی دیں گے مولا علی کے ہر رخ پہ قرآن میں آیت موجود ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب میدان جہاد میں کھڑے تلوار چلا رہے ہونا، قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ اگر علی آرام سے عبادت کے اندر محو ہوں اور خاموشی سے عبادت میں صدقہ کریں، اس پر بھی آیت آ جاتی ہے۔ علی ابن ابی طالب کسی رخ میں ہوں، کسی فضل میں ہوں، انفاق کریں تب عبادت آیت ہے، عبادت کریں تب آیت ہے، میدان جہاد میں ہوں تب آیت ہے، علم بیان کریں تب آیت ہے۔ بلکہ علی تو علی ہیں، خدا کی قسم کوئی قرآن میں غور تو کرے، علی جس سواری پر بیٹھے ہوں وہ سواری بھاگے اور جو چنگاریاں اس کے قدموں سے نکلیں، قرآن تو اس میں بھی آیت بھیج دیتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی، میں آپ کی توجہ لینے کے لیے بات جملے عرض کرنا جا رہا ہوں قرآن کی تفسیر سے پہلے۔ اب دیکھیں یہ ماسک کا بڑا مسئلہ ہے۔ ماسک کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ماسک میں یہی نہیں پتہ چلتا کہ کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے جی، ویسے تو بظاہر ماشاءاللہ بعض دوستان مسکرا کے ریئیکشن دے دیتے ہیں، ماسک والوں کا تو پتہ ہی کچھ نہیں، لہٰذا اب بولنا واجب ہو گیا۔ توجہ ہے جی، بات پہنچ رہی ہے۔ کمال یہ دیکھیں، چلیں میں ایک بڑا لطیف جملہ عرض کرتا ہوں، لطف آئے گا تو ساتھ دیجیے گا۔ علی ابن ابی طالب کا قرآن سے تعلق یہ ہے کہ ہر بات پر، علی کی ہر ادا پہ قرآن کی آیت آتی ہے، مگر میں تو کہتا ہوں دنیا والو کاش غور سے قرآن پڑھو۔ علی ابن ابی طالب کا تو قرآن سے ربط یہ ہے کہ آیت منگوانے کے لیے علی کو تو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، علی تو چپ کر کے نبی کے بستر پہ سو جائے تو اس میں بھی قرآن آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں سارے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے فرشتے رپورٹر بن کے مولا کے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں۔ توجہ ہے، علی جس حالت میں ہو، جس رخ میں ہو، فوراً قرآن آ جاتا ہے علی کی فضیلت کے اوپر۔ تو حضور کمال یہ ہے، سوچئے جس ہستی کو
قرآن نے اتنی تفصیل سے بیان کر رکھا ہو، اگر وہ ہستی بتائے کہ میری پسندیدہ آیت کون سی، تو آپ سوچیں وہ آیت اپنے اندر فضیلتوں کے کون سے خزانے چھپائے ہوئے ہو۔ آپ غور تو فرمائیے گا، سوچیں وہ آیت کیا ہوگی جو علی ابن ابی طالب کا انتخاب ہو۔ علی سے بہتر کوئی قرآن کو نہیں جانتا، علی سے بہتر کوئی قرآن کے معنی اور مفاہیم کو بیان نہیں کر سکتا۔ علی ابن ابی طالب اگر بسم اللہ کی بے پر بھی گفتگو کا آغاز کریں تو فجر ہو جاتی ہے۔ علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی آیت سفر میں آئی ہے، کون سی حضر میں آئی ہے، کس کا مصداق کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کون اس کے مصادیق ہے۔ مولا علی سے بڑھ کر کون جانا۔ اگر علی ابن ابی طالب بتا رہے ہیں کہ میری فیوریٹ آیت کون سی ہے، تو سوچئے وہ آیت اپنے اندر کون سے خزانے سمیٹے ہوئے ہوگی۔ تو جب مولا سے پوچھا گیا، مولا نے قرآن کی اس آیت کی نشاندہی کی، سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت 43 آیت، آپ نے فرمایا جس میں اللہ نے مجھے گواہ رسالت قرار دیا، مجھے میری پسندیدہ ہے۔ توجہ، میں اس آیت کو بھی تھوڑی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ حضور کمال یہ دیکھیں، علم و ہدایت کا تعلق کتنا خوبصورت ہے۔ ان چاروں مجالس کا عنوان علم اور ہدایت تصور کیجئے۔ علم اور ہدایت کا ذرا دیکھیے گا اللہ نے کتنا عظیم ربط ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر کہتے ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اعتراض تو کوٹ ہو گیا، کہا اچھا یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے مابین شہیدم بینی و بینکم، گواہی دینے کے لیے قل کفا، کہہ دیں اللہ کافی، اور وہ ومن عنده علم الکتاب، وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا۔ یہ دو افراد ایسے ہیں، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جو میری گواہ ہیں۔ اب میں ایک روایتی سا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، روایتی مجالس سننے والے دوستوں کو اس کا لطف ضرور آئے گا۔ معاملہ کیا تھا؟ کیوں خدا کو یہ کہنا پڑا کہ حبیب آپ کے دو گواہ ہیں، ایک میں اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے؟ کیونکہ کافروں نے یہ کہا کہ یہ رسول نہیں ہیں۔ اس پر اس بات کا آغاز ہوا کہ پروردگار کو کہنا پڑا کہ حبیب ان سے کہہ دے میں گواہ ہوں اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے، ہم دو تیرے گواہ ہیں۔ آغاز کہاں سے ہوا بات کا؟ کافروں کے اعتراض سے۔ اعتراض کا جواب کس نے دیا؟ سرکار مصطفیٰ کا اللہ نے۔ یہ بڑی لطیف بات ہے، بلکہ اسے میں نے ایک اہل سنت تفسیر میں پایا۔ غلام رسول سعیدی، یہ ہمارے برے صغیر میں بہت بڑے اہل سنت عالم ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کے اوپر بحث کی ہے، اور وہ کی ہے سورہ کوثر کی تفسیر کے اندر۔ جب نبی پر اعتراض ہوا نا، ابتر کا تانا پڑا، اللہ نے جواب دیا۔ وہاں انہوں نے تفسیر فرمائی، وہ فرماتے ہیں سابقہ انبیاء میں اور مصطفیٰ میں یہ فرق ہے، جب کسی نبی پر اعتراض ہوا اسے خود جواب دینا پڑا، مگر جب بھی مصطفیٰ پر کوئی اعتراض ہوا مصطفیٰ خاموش رہے، خدا سے برداشت نہیں۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ، میں عالم کا نام لیے بغیر جملہ عرض کر سکتا تھا، مگر امانت ہونی چاہیے۔ جس نے بھی کہا ہے اللہ اس کو اجر دے اس بات کا۔ ہم امت سے یہی تو کہتے ہیں، محمد و آل محمد کے فضائل پر عدل کیجیے۔ کتنی لطیف بات ہے، ہر نبی پر جب کسی نبی پر اعتراض ہوا اس نبی کو خود جواب دینا پڑتا تھا۔ مصطفیٰ پہ جہاں جہاں اعتراض ہوا مصطفیٰ خاموش رہے، اللہ نے جواب دیا۔ مگر اتنا انہوں نے لکھا، اس سے آگے نہیں لکھا کہ جب جب کافروں نے اعتراض کیا ہر نبی خود جواب دیتا رہا۔ مصطفیٰ پہ اعتراض ہوا، مصطفیٰ کے جواب اللہ نے دیے، مگر یہ نہیں بتایا کہ جب بھی اللہ نے جواب دیا ہمیشہ آل محمد کے ذریعے ہی جواب دیا، ہمیشہ اللہ نے آل محمد کو آگے کر دیا کہ خبردار مصطفیٰ کو بے وارث نہ سمجھ لیں۔ توجہ ہے جی، ہمیشہ علی یا اولاد علی کو ہی خدا نے آگے کیا۔ تو اب کافر کوٹ کر رہے ہیں اعتراض میں، روایتی سا جملہ لطف آئے گا۔ دیکھیے بات ہو رہی ہے انکار رسالت کی، اور خدا گواہ لے کر آ رہا۔ یہ گواہی کی ضرورت کہاں پڑتی؟ گواہ کہاں چاہیے ہوتے؟
گواہ وہاں چاہیے ہوتے ہیں جہاں معاملے میں شک آ جائے. اب جنہیں روایتی مل سے سننے کی عادت ہے ان تک یہ جملہ ضرور پہنچنا چاہیے اور انہیں ساتھ بھی دینا چاہیے. جہاں شک آ جائے وہاں گواہ طلب کیے جاتے ہیں. گواہوں کے آنے سے کیا ہوتا ہے صاحب؟ گواہ معاملے کو یقین کی سرحد میں لے جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے جی. گواہ کیا کرتے ہیں؟ معاملے کو ایک طرف یقین پر لے جاتے ہیں. وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ رسول نہیں ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا یہ رسول نہیں ہے. اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دے تیری اور میری تیری رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں، اللہ اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھ. خدا گواہ بیچ میں لے آیا. اس کا مطلب ہے جن کی بات ہو رہی ہے، جو اعتراض کر رہے ہیں، وہ شک رکھتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں حضور کہ یہ رسول ہے کہ نہیں ہے. قرآن نے شک رکھنے والوں کی بات کی. آغاز کہاں سے کیا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہہ رہے ہیں. پتہ چلا یہ قرآن کا معیار ہے. جو رسالت میں شک کرے نا، قرآن اسے مومن نہیں کافر تسلیم کرتا. توجہ فرما بے شمار جزاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. تو حضور جو حضور ہوئے قرآن مومن نہیں ہو سکتے، آگے بڑھنے کے معاملات تو بات کے. توجہ فرما رہے ہیں جی. وہ تو مومن کی کیٹیگری میں نہیں ہے جو بدبخت ایک لمحے کے لیے بھی رسالت مصطفیٰ میں شک کرتا دے. توجہ ہے جی. اللہ رب العزت یہ شک کرتے ہیں تو ان سے کہہ دے قل. اب دیکھیں عموماً لفظ قل آیات کے شروع میں آتا ہے. یہاں پروردگار نے دیکھیں کس طرح مضمون کی بناوٹ کتنی خوبصورت کی ہے، تقسیم بندی کتنی حسین کی ہے. بیچ میں پروردگار لفظ قل ہے. حبیب ان سے کہہ دے یہ تیری رسالت پہ شک کر رہے ہیں. قل قفا، ان سے کہہ دے کافی ہے میرے لیے، تمہارے اور میں گواہی دینے کا اللہ کافی ہے. قل حبیب ان سے کہہ دے. لفظ قل کی شان دیکھیے کتنی حسین ہے. کافروں نے کوٹ کیا زمین پر اعتراض، کافروں نے کیا مصطفیٰ پر، اللہ نے قرآن میں کوٹ کر دیا. وہ اعتراض کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دے. قل ان سے کہہ دے. میں کہتا ہوں اللہ کل شیء خدا، اللہ کل شیء قدیر ہے. تو یا اللہ خود کیوں نہیں بات کرتا؟ توجہ ہے جی. خدا چاہے تو درخت سے کلام کر لیتا، خدا چاہے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ پتھر بول پڑتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کی ذات چاہے تو پتھر کلام کرنے لگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا. سرکار مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا، ہاتھ میں کنکر چھپا کے لے آیا، کہا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا بتانے سے کیا ہوگا؟ میں کلمہ پڑھ لوں گا. فرمایا بدبخت مجھ سے جو پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ جو تیرے ہاتھ میں ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں. ساتھ ہیں کہ نہیں ہے دوستان؟ جو ہے جی. تو حضور پتھر بھی بول پڑتے ہیں. پروردگار تو بات ڈائریکٹ کیوں نہیں کرتا؟ یہ جگہ جگہ لفظ قل. آپ ذرا قرآن اٹھا کر تو دیکھیے شان کیا خدا کی لفظ. ممکن نہیں ہے کوئی کہے یہ قرآن میرے لیے کافی ہے اور آل سے بھاگ جائے. توجہ ہے جی. قرآن ایسے ڈیزائن ہی نہیں ہوا. قرآن تو تمہیں گھسیٹ کے لا کے آل محمد کے در پہ گرا دے. توجہ ہے جی. یہ جگہ جگہ قرآن میں جو لفظ قل لگا ہے اس کا مصداق کون ہے؟ یہ جب بھی پروردگار کہتا ہے کہہ دیجئے، یہ کس سے کہہ کر کہتا ہے کہہ دیجئے؟ یہ کون ہے جس کے لیے قرآن یا قل اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ قل ان کنتم تحبون، یہ کون ہے قل؟ یہ کسے خدا کہہ رہا ہے کہہ دیجئے؟ جائیے پورا کوئی کسی مکتب کا قرآن اٹھا لیں، کسی مکتب کا اٹھا کے اس کا ترجمہ دیکھیں. قل کے نیچے آپ کو ہر جگہ بریکٹ میں اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے طٰہٰ، اے یاسین، کچھ کہہ لیجئے، ذات تو ایک ہی. ایسے ہی ہے ہر کوئی اپنے اپنے ذوق کے مطابق ترجمے میں سرکار مصطفیٰ کی کوئی نہ کوئی ثنا کر دیتا.
اس کا مطلب ہے اس امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، کنسنسس ہے، اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن میں جو لفظ قل آیا ہے اس کے ڈائریکٹ مخاطب سرکار حبیب کبریا ایسے ہی ہے جی، کسی کو شک تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں آپ شیعہ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو کسی امام کا نام لکھا ہو، یا اہل سنت قرآن اٹھا کر دیکھیں گے کسی صحابی کا نام لکھا ہو، نہیں ایسا نہیں۔ کہیں امت کا کوئی قرآن کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا عقیدہ، اپنا اپنا مکتب، اپنی اپنی فکر، مگر لفظ قل کے ترجمے میں آپ کو ہر جگہ حبیب کبریا ہی ملے گا۔ اس کا مطلب ہے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ قل کا مخاطب رسول کریم کی ذات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان، تعجب کی بات ہے۔ اگر دیکھیں یہی قرآن کا اعجاز ہے، قرآن بڑی بڑی بحثوں میں نہیں پڑھتا باطل عقیدوں کی رد کرنے کے لیے یا صحیح عقیدوں کو سامنے لا، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ کلام الہی ہے، ایک ایک لفظ باطل کو اکھاڑ دیتا ہے، حق کو قائم کر دیتا ہے۔ آج بھی کسی مکتب کا قرآن کھولیں، قل کے نیچے لکھے اے میرے حبیب ان سے کہہ دے، اے میرے محمد تو ان سے کہہ دے۔ تعجب کی بات ہے، یہ جتنی آیتوں میں لفظ قل موجود ہے کہیں یہ آج متروک تو نہیں ہو گئی، یہ ساری منسوخ تو نہیں ہو گئی؟ جو کچھ لفظ قل بھری آیات میں ہے یہ آج ویلڈ ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے آیت ویلڈ ہے تو دنیا نے تو کہا مصطفیٰ فوت ہو گئے۔ بات پہنچ رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے جی؟ دنیا نے تو کہا محمد فوت ہو گئے، وہ تو چلے گئے۔ تعجب کی بات ہے وہ کہاں گئے کہ آج بھی اگر قرآن کھولو، قرآن تو کہہ رہے میرے محمد تو ان سے کہہ دے، تو ماننا تو پڑے گا یا تو یہ سارا قرآن باطل ہے یا آج کوئی تو زمانے میں محمد ہے جسے مخاطب کر کے قرآن کہہ رہے اے وقت کے محمد تو ان سے کہہ دے۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ یا علی، توجہ ہے دوستان؟ اس کا مطلب ہے آج بھی کوئی اللہ کا محبوب پردہ غیب میں موجود ہے جسے وقت کے محمد کو تو قرآن آج بھی صدائیں دے رہا ہے۔ حبیب ان سے کہہ دے، میں کہتا ہوں یا اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، یا اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتا؟ تو پتھروں کو گویائی عطا کر دیتا، تیرے کہنے کے اوپر تو شجر بھی بول پڑتے ہیں۔ یا اللہ تو ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتا؟ کوئی بعید نہیں ہے، پروردگار فرمائے میں ایک لفظ قل لگا کے نا انہیں وسیلے کی تمیز سکھا رہا ہوں۔ جب میں علی کل شیء قدیر ہو کے ڈائریکٹ تم تک نہیں آتا تو تم بے بس ہو کے محمد والے محمد کو چھوڑ کے کہاں آ رہے ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہم صلی اللہ وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ ایک لفظ قل ہے مگر کتنا حسین ہے۔ چلیے اگر آپ توجہ کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ مزید اس پہ عرض کروں اگر آپ توجہ ہو تو، یہ جتنی اصلاحی تحریکیں ہیں نا، یہ جتنی تبلیغ، آپ جانتے ہیں اسلام کا ایک لازمی رکن امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایسے ہی ہے یہ واجبی فریضہ ہے، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں ہے تو واجبی فریضہ۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہمیں اچھا لگے سننے میں یا نہ لگے ہے تو واجبی سا فریضہ۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جتنی اصلاحی تحریکیں ہیں یہ اسی کی خاطر، ہر مکتب میں اصلاحی تحریکیں ہیں اور وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ ان سے پوچھیں نا کیوں؟ یہ کہتے ہیں جناب علماء جو ہے نا ورثۃ الانبیاء، یہ سارے انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ لفظ قل میں اللہ نے جتنے حکم حبیب کبریا کو دیے ہیں نا، آج ان سب کے مصداق علماء حقہ ہیں۔ یہ جتنے علماء ہیں تبلیغ کر رہے ہیں یہ وہ لفظ قل کے حکم کے اوپر ہی کر رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یعنی جتنی بھی اصلاحی تحریکیں ہیں، جتنے واعظ ہو رہے ہیں، جتنے نصیحت بھرے خطبے ہو رہے ہیں، عالم اسلام میں جتنے علماء ہیں اور ماشاءاللہ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہوں گے، وہ سارے اس ایک حدیث کی وجہ سے وارث رسول ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ انبیاء علماء کے وارث ہیں۔ بات پہنچ گئی حضور؟ اور وہ ان سے پوچھیں لفظ کل کی آج حقیقت پہ کون عمل کر رہا ہے؟ علماء امت کر رہے ہیں۔ حضور ظلم ہے خدا کی قسم، جس نبی کی ایک حدیث پر
کروڑوں علماء امت وارثان انبیاء ہو گئے، اس کے غدیر میں اٹھا کے دکھانے پر بھی ایک علی وارث رسول نہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ عجب بدقسمتی ہے خدا کی قسم، ایک علی تو وارث رسول نہ ہوا، ہونے پر آئے تو سبھی وارث انبیاء ہو گئے۔ حضور کمال یہ دیکھیں، پروردگار نے فرمایا ابھی ان سے کہہ دے اللہ کافی ہے، اللہ کافی۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ بظاہر مضمون پڑھیں تو یہ آیت بڑی کامل دکھائی دیتی ہے جہاں تک اللہ کی بات ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں اب رسول نہیں ہیں، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، بس یہاں آیت کامل دکھائی دیتی ہے۔ ان سے کہہ دے تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ بات تو تمام ہو جانی چاہیے تھی۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ حضور ساتھ دیجئے نا، ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ لفظ کون سا استعمال کیا؟ کافی، اللہ کافی ہے۔ تعجب کی بات ہے، یہ اسے کہتے ہیں خدا کی پکڑ۔ کمال دیکھیں، پروردگار جانتا تھا انہوں نے نا پورے عالم اسلام کی ہر دیوار پہ لکھنا ہے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، بس اللہ کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں حبیب ان سے کہہ دے اللہ کافی ہے۔ جب یہ کہہ دیا اللہ کافی ہے تو کیا کوئی پیچھے کمی رہ جاتی ہے؟ بھئی جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کس کی ضرورت ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جسے خدا کہے آگے بڑھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور وہ کہے اچھا کوئی اور بھی آ جائے، توجہ فرما رہے ہیں؟ بھئی اللہ کافی ہے تو پھر کافی ہے۔ یہاں آیت پہ کافی ہو جانی چاہیے تھی۔ خدا نے خود کے ساتھ لفظ کافی لگا کر فرمایا اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ وہ جو ہے یہ خدا تو نہیں، توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ اچھا نبی بھی نہیں، کیونکہ نبی ہی کی تو رسالت کی گواہی دینی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ دیکھیں تین فریق ہیں اس آیت کے اندر، تین باتیں ہو گئی، بلکہ چوتھا بھی ہے کافر۔ توجہ ہے جی؟ یہاں چار کا ذکر آ رہا ہے حضور، کمال دیکھیں۔ پہلا کوٹ کر رہے ہیں اعتراض خدا کافروں کا، کافر کہہ رہے ہیں کہ رسول کافر آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب تو ان سے کہہ دے، لے حبیب بھی آ گیا، ان سے کہہ دے اللہ کافی ہے، اللہ بھی آ گیا۔ اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے، اب اس کا مطلب ہے وہ جو ہے وہ خدا نہیں، کیونکہ خدا تو پہلا گواہ ہے، گواہی دینی ہے رسول کی، اس لیے وہ رسول بھی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب وہ جو بھی ہے نہ وہ خدا ہے نہ وہ رسول ہے، اور خدا کے ہوتے نبی اس کو پکارے گا تو شرک بھی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اچھا وہ ایسا ہے کہ وہ آئے گا بھی، گواہی دے گا بھی، اور اللہ کے کافی پن پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ تو اس کا مطلب یہ تقاضا قرآن ہے کہ عقیدے کے باب میں، پوری توجہ، عقیدے کے باب میں جب بھی اللہ و نبی کا ذکر آئے گا ایک تیسری ہستی کا ذکر لازمی آئے گا، ایسے میں کلمہ بڑھے گا نہیں، قرآن کی روح سے کامل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ اس کا مطلب ہے عقیدے کے باب میں جہاں اللہ کے وجود کی گواہی دی جائے گی، سرکار ختمی مرتبت کو تسلیم کیا جائے گا، ایک وارث رسول کو بھی تسلیم کیا جائے گا، اور اسے پکارنا اللہ کے کافی پن پہ کوئی فرق نہیں لے کر آئے۔ توجہ ہے؟ جب خدا خود کو کافی، قل کفا، خدا نے بھی کیا مار ماری ہے، لفظ وہ استعمال کیا جو برے صغیر میں رائج ہے، کافی ہے، اللہ کافی ہے، سر کھایا ہوا ہے اللہ کافی ہے۔ خدا نے فرمایا میں کافی ہوں،
پر اس کا یہ مطلب نہیں وہ نہیں آئے گا. توجہ ہے جی. تو جب اس کو بلانے سے اللہ کے کافی پن پہ فرق نہیں آتا، اس کی توحید نہیں جاتی، تو خدا کے بعد اسے پکارنے سے ہماری بندگی کیسے چلی جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں. اور کمال یہ دیکھیے، حضور لطف لیجئے گا اگر بات پہنچا سکوں تو کمال ہے. پروردگار فرما رہا ہے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی دینی ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے. کن سے کہہ دیں؟ کافروں کو. یعنی حبیب پورے کانفیڈنس سے کھڑے ہو کہ کل کفار کے سامنے کہیں گے تم نہیں مانتے میری رسالت کو، میرے دو گواہ ہیں. کون سے گواہ ہیں آپ کے؟ اللہ اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. لیں اگر انہوں نے کہہ دیا بلائیں گواہوں کو. توجہ ہے کہ گواہ تو ہوتے ہی گواہی کے لیے. اب اگر بلا لیا گواہی کے لیے کتنے آئیں گے؟ اگر بات پہنچ سکے تو میرا ساتھ دیجیے نا حضور. بھائی گواہی دینی ہے نا. خدا نے یہی فرمایا نا کہ حبیب ان سے کہہ دے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. ان سے فرما دے میری رسالت کے دو گواہ ہیں، اللہ اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. لیجئے گواہی کی ضرورت پڑ گئی، لگ گئی محفل، پنچایت بن گئے. انہوں نے کہا لائیے اپنے گواہوں کو. اب کتنے آئیں گے؟ اب خدا گواہ ہے کہ نہیں؟ دیے گواہی. پروردگار عالم کو بلایا جائے، یا اللہ دے اپنے حبیب کی گواہی. اس کا مطلب ہے ہیں دو، آئے گا ایک. توجہ فرما رہے ہیں حضور. میں کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں حضور، بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے نا. اس کا مطلب ہے گواہ تو دو ہیں، مگر اگر دینی پڑ گئی گواہی تو فقط ایک ہے. بظاہر دو ہیں، بظاہر دو ہیں، مگر جب ضرورت پڑی نظر ایک آنا. توجہ ہے جی. حاضر ایک کو ہونا ہے، موجود ایک ہوگا. اس کی دی گواہی، اس کی بھی گواہی تصور ہوگی جو آئے گا ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. یعنی دو گواہ ہیں، ایک غائب ایک حاضر. مگر حاضر گواہی دے گا تو غائب کی طرف سے بھی تصور ہو جائے گا. توجہ ہے عزیزان محترم. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دونوں کی بجائے کسی نے ایک کو بھی پکارا، وہ پکارے گا اسے، مگر پکار خدا کی بھی تصور ہو جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں یا توجہ ہے ذہن میں. اس کا مطلب ہے اسے پکارنے سے کسی انجینئر کے دماغ میں سپارک نہیں ہونا چاہیے. تو بات پہنچ رہی ہے حضور والا. اسے پکارنے سے شرک نہیں ہو جاتا ہے. خدا خود کو کافی کہہ کے بھی اس کا ذکر کرتا ہے. دیکھیں گواہی کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے، گواہی کے لیے گواہ کا اور کوئی معیار ہو یا نہ ہو. ایک تو اتنا واضح ہے کہ میرا یہاں بیٹھا کوئی دوست بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. جج صاحب نے بلا لیا گواہی میں گواہ صاحب حاضر ہو. جی سرکار میں ہوں شاہد. بتاؤ کیسے ہوا تھا؟ دیکھا تو نہیں، میں نے تو سن رکھا. توجہ فرما رہے ہیں حضور. گواہ آ تو جائے، مگر جب گواہی کی نوبت آئے کہ میں تو وہاں تھا ہی نہیں. تو اگر یہ عدالتیں پاکستان کی نہ ہوئی، وہاں کی ہوئی تو معاملہ کچھ نہیں رہ سکتا. اگر یہ عدالت کہیں اور کی ہوئی تو صاحب یہ صاحب بھی اندر ہی جائیں. بات پہنچ رہی ہے حضور. کیوں؟ کیونکہ اس سے بڑی اور کیا ظلم ہو سکتا کہ جو گواہ بن کے آ رہا ہے کٹہرے میں وہ کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میں تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے گواہ کے لیے اور سب چھوڑ دیجئے، ایک بات لازم ہے، موقع کا گواہ ہونا چاہیے. اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ توجہ ہے جی. یہ اللہ کے نبی کی گھریلو پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں جو گواہی دینی ہے یہ بنی ہاشم کا کوئی اندرونی معاملہ نہیں ہے. اس بات کی گواہی دینی ہے یہ اللہ کا رسول ہے. توجہ فرما رہے ہیں. دیکھیں میں بڑی سادی سی ایک مثال ایسے میں کوٹ کیا کرتا ہوں اگر بات پہنچ سکے تو. دیکھیں میں آپ کے سامنے میں جاؤں زیارات پہ ایک نامہ لکھوا کے لے آؤں ایک مجتہد کا.
بڑی سادی سی مثال تاکہ پہنچ سکے. مثالیں بہرحال مثالیں ہوتی ہیں، اس میں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تاکہ بات پہنچ جائے. میں لے آؤں صاحب یہ فلاں مجتہد نے آپ کے لیے پیغام دیا کہ جا کے میری لینڈ کے مومنین کو یہ سنا دیجیے. کوئی مومن آگے سے کھڑا ہو کر کہہ دے صاحب ہمیں کیا پتا، یہ آپ گھر میں کمپیوٹر سے نکال کے لے آئیں، ہمیں کیا پتا یہ واقعی کسی مجتہد. اور واقعی بات تو صحیح ہے، کہیں سے بھی لایا جا سکتا ہے. صادق اور امین ہونے کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں. توجہ ہے جی، کون سا الیکشن لڑنا ہے. لہٰذا کیا پتہ ہے کہ یہ واقعی آپ لے کر ہے. بات پہنچ رہی ہے دوستان. ہاں تو لازمی تھوڑی ہے کہ کوئی تسلیم کرے. کہہ سکتے ہیں صاحب آپ اپنی طرف سے بنا لائے ہوں، نہیں مانا جا سکتا. اگر کوئی یہاں سے اٹھ کر کہہ دے نہیں بھائی ہم مولانا کو جانتے ہیں، اچھے شریف انسان ہیں، نہیں ایسا کریں گے، واقعی لے کر آئے ہوں، یہ محبت میں کہہ رہا ہوں، یہ محبت میں گواہی دی جا رہی ہے. لازمی نہیں ہے کہ جو ایسے میں محبت میں گواہی دے اس کی گواہی مانی بھی جائے. بڑے آرام سے کوئی بھی اٹھ کر کہہ دیے گا آپ ان کے ساتھ گئے تھے، آپ وہاں موجود تھے، جب نہیں تھے بیٹھے رہیے، اقربا پروری ہو رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں حضور. ہاں اگر کوئی وہیں سے اٹھ کر آ جائے، بات پہنچ رہی ہے دوستو، جو کہ دوستو میں گواہی دیتا ہوں یہ واقعی مجتہد کا. کیسے پتا؟ میں بھی وہیں تھا. توجہ فرما رہے ہیں جی. دو گواہ ہیں رسالت کے، ایک اللہ کسی پنچایت میں نہیں آئے گا، ایک وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. لازم ہے وہ یہ کہہ سکے میں گواہی دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب رسالت مل رہی تھی میں وہیں تھا. اللہ واللہ اللہ. ہے 5-7 توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. تو حضور لازم ہے کہ جو بھی گواہی دینے والا ہو وہ موقع کا گواہ ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں. کیوں پروردگار؟ یا اللہ تجھے جب کہیں آنا ہی نہیں، تجھے کہیں بولنا ہی نہیں، تجھے کہیں تیرے لیے ممکن نہیں ہے، ظاہر ہونا تیرے لیے عیب ہے. پروردگار تیرے لیے تو یہ معاملات ہی نہیں ہے، جسم و جسمانیت سے تو پاک و پاکیزہ ہے. پروردگار تو خود کو پہلا گواہ کیوں بنا رہا ہے؟ بھئی جب گواہی کی ضرورت پڑے گی، آپ میں سے کہیں صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، موقع پڑے توجہ اچھے ساتھ ہے صاحب، توجہ ہے جی، آپ کے اعتماد پہ تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یا اللہ تو گواہی کیوں، خود کو گواہ کیوں بنا رہا ہے؟ جبکہ جب گواہی دینے کی ضرورت پڑے گی وہ دوسرا ہی گواہی دے گا. اللہ رب العزت خود کو پہلا گواہ قرار دے کر، کاش یہ جملہ پہنچ سکے، خود کو پہلا گواہ بنا کر گواہی کے معیار کو بلند کر رہا ہے. توجہ ہے جی. خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب کے 2 گواہ ہیں، ایک میں اور ایک جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. خود کو پہلا گواہ بنا کر خدا معیار گواہی مصطفیٰ کو بلند کر رہا ہے. دنیا والوں دیکھ لو، جب پہلا گواہ اللہ ہے نا، دوسرا یوں ہی نہ کوئی بنا لینا، کم از کم کوئی وجہ اللہ تو ہونا چاہیے. پہلا اللہ ہے دوسرا ید اللہ ہونا چاہیے، پہلا اللہ ہے دوسرا لسان اللہ ہونا چاہیے. اگر پہلی ذات اللہ ہے دوسرا کم از کم کوئی علی ہونا چاہیے. جزاک اللہ. یا کیونکہ گواہی ذات مصطفیٰ کی ہے، اور مصطفیٰ اللہ کے لیے بہت بلند ہستی کا نام ہے. ہر کوئی نہیں آ کر گواہی دے سکتا، نہ یہاں اقربا پروری ہو سکتی ہے، نہ یہاں جعلی قسم کی گواہی دی جا سکتی ہے. یہاں ضرورت ہے ہستی وہ ہو جو موقع کی گواہ ہونی چاہیے، جو جب کہہ دے یہ ہے تو بس پھر ساری فکریں مٹ جائیں، دنیا کو ماننا پڑے کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے. اچھا اب کمال یہ دیکھیے، باقی تفصیلات میں انشاءاللہ کل کی شب سے جائیں گے، اور ابھی اعمال بھی ہیں، لازمی مومنین رک کے انشاءاللہ اعمال سے استفادہ کریں گے، کیونکہ یہی شبیں ہیں حضور، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ وہ عظیم ساعتیں ہیں کہ جن جیسی کوئی ساعتیں نہیں ہیں. آگے بھی سارا سال بڑی بڑی قیمتی گھڑیاں آئیں گی، ایسی گھڑیاں نہیں آئیں گی، ایسے لمحات نہیں آئیں گے. بھرپور استفادہ ہونا چاہیے. ذرا پوری توجہ چاہوں گا. کمال یہ دیکھیے، انشاءاللہ اس کی جزویات میں ہم کل لازمی داخل ہوں گے، مگر بس ایک آدھ جملہ عرض کر کے آپ کی ذہن میں تمام کروں. کمال یہ دیکھیے گا، پہلا گواہ اللہ ہے، دوسرا وہ ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. لیجئے اتنی تقریر ہو گئی، میں نے تو آپ کے سامنے عرض ہی نہیں کیا وہ ہے کون. توجہ ہے جی، یہ تو آپ اپنے گیسٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. توجہ ہے جی،
کیونکہ یہ کمال فضائل آل محمد ہے در قرآن، یہ جب پڑھے جا رہے ہوں ذہن سوائے ان کے در کے کہیں جاتا ہی نہیں۔ توجہ ہے، حقیقت ہے۔ جنہوں نے کھینچ کے کوشش کی ہے نا آیتیں دوسری جگہ پیسٹ بھی کر دیں، خدا کی قسم کھپتی ہی دکھائی نہیں دیتی، جچتی نہیں ہے۔ توجہ ہے، حقیقت ہے۔ کوئی بہت ہی جسے جچے نہ اور بڑی مہنگی سی چیز چہرے پہ لگا کے لے آئے تو انسان حیرت سے کہتا ہے صاحب جچ ہی نہیں رہا۔ توجہ ہے جی، آیات قرآنیہ سوائے آل محمد کے کسی پہ جچتی ہی نہیں، اور خدا کی قسم کوشش بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آیت کا تقدس مجروح ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے جی، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں یہ قرآن ہے، یوں ہی نہیں کسی پہ جائے، یہ قرآن ہے، خلافت کی قمیض نہیں ہے جو ہر جسم پہ چڑھا لی جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ قرآن سوائے آل محمد کے کسی کے لیے زیبا ہی نہیں ہے خدا کی قسم۔ اچھا ہوا کیا؟ کوشش تو، مگر پرابلم تھی حضور، کیونکہ جس ہستی کو اللہ نے اس میں ڈیفائن کیا ہے اسے تو ماننا نہیں۔ اب جب نہیں ماننا تو کچھ تو کرنا، کیونکہ ایک گواہ ہے اللہ، دوسرا ہے رسول، رسول کا گواہ ہے، دوسری ذات ہے رسول کی، اور اب تیسری ہستی کون ہے؟ جو دوسری گواہ ہے، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں بڑی پرابلم ہوگی، کیونکہ اگر مان لیا مولا علی تو پھر تو بڑی پرابلم ہو جائے۔ جس کے کہنے سے رسالت ثابت ہو جائے وہ نہیں وارث ہوگا تو کون ہوگا؟ جو ہے جی، جن کا اپنے ہی عقیدے مشکوک ہیں، ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پرابلم ہوگی، کچھ تو کرنا تھا، لہٰذا بڑی محنت کی علماء عالم اسلام نے، بڑی محنت کی اور لے کر آئے، مگر جو لے کر آئے نا کمال ہو گیا، کمال ہی کر دیا۔ اور کیا ہی کسی نے بڑا ایک وہ جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مولائی قسم کے جملے، ان میں سے ایک جملہ ہے حضور مولا علی کے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی مولا علی کو چھوڑے نا، سب سے پہلے جو شے ہاتھ ملا کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے نا وہ عقل ہوتی ہے۔ توجہ ہے جی، کوئی علی کو چھوڑے نا سب سے پہلے اسے عقل خدا حافظ کہہ کے چلی جاتی ہے، کیونکہ جہاں علی ہے وہیں عقل ہے۔ کمال کر دیا خدا کی قسم، سوچا بنایا، ہاں تفسیریں لکھ دی، جا کے تفاسیر میں پڑھ لیجیے گا۔ انہوں نے کہا اللہ دو گواہ ہیں نبی کی رسالت کے، آخری جملہ آپ کی زحمت تمام پوری توجہ چاہوں گا، کہا دو گواہ ہیں، ایک ذات توحید اللہ گواہ، کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کوئی شک نہیں اللہ نبی کا گواہ، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھے۔ یہی تو پرابلم تھی، کس کو لے کر؟ انہوں نے کہا صاحب وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا اور گواہ ہے نبی کی پروفٹ ہوڈ کا، وہ قرآن۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن ساری کتاب کا علم ہے، لہٰذا قرآن ہے جو اصل میں رسول کی رسالت کا دوسرا گواہ۔ الحمدللہ۔ حضور غور طلب بات یہ ہے، میں چلا جاؤں جج صاحب کے پاس اور جو غریب مجھے گواہ بنا کر لے جائے وہ دو گواہ لے کر جائے، ایک میں گواہ ہو گیا، جج صاحب پوچھے دوسرا گواہ کون سا؟ میں اپنی سی ڈی نکال کے دے دوں، کیا تسلیم ہوگی؟ اچھا میں اپنی تحریر کتاب اٹھا کر دے دوں، تسلیم ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ میں بھی میں ہی ہوں، میری تحریر بھی میں ہی ہوں، آپ میری ویڈیو ریکارڈ کر کے لے جائیں یہ بھی میں ہی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، قرآن ہے کلام الہی، اللہ کا کلام، ایک گواہ اللہ ہو گیا، دوسرا اس کا کلام۔ گواہی دینی ہے، دھوکہ نہیں کرنا۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان کہ نہیں پہنچ رہی؟ کتنی مایوس سی بات ہے، کتنی عجیب سی بات ہے، جب خدا فرما رہے میں پہلا گواہ ہوں تو قرآن بھی اصل میں اللہ ہی کا کلام ہے، اس نے بھی جو گواہی دی ہے تو قرآن ہی کے ذریعے تو دی ہے۔ اب وہ جو بھی ہو اسے خدا کا بھی غیر ہونا چاہیے، مصطفیٰ سے بھی ہٹ کے ہونا چاہیے۔ توجہ ہے جی، کیونکہ مصطفیٰ کی گواہی دینی ہے، لہذا مصطفیٰ خود نہیں ہو سکتے، اور چونکہ وہ دوسرا ہے اور پہلا اللہ ہے تو اسے خدا کا بھی غیر ہونا چاہیے۔ اب وہ جو بھی ہستی ہے نہ وہ خدا ہونا چاہیے نہ وہ نبی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، مگر
اسی پہ میں نے آپ کی آج کی زحمت تمام کرنی ہے اور کل باقی ماندہ گفتگو. حضور غور فرمائیے گا, یقیناً افسوسناک ہے نا, آخر علی سے کس بات کی ضد ہے, علی سے کس بات کی چڑ ہے, کیا حسد ہے مولا علی سے کہ ادھر ادھر مشکلوں میں پڑتے ہیں. مان لیں کہ علی ابن ابی طالب دوسرا گواہ ہے, چلیے نہیں مانے, مگر میں کہتا ہوں جتنوں نے یہ لکھا نا قرآن, خدا کی قسم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے برا نہیں لگا. پتہ نہیں کیوں میں نے جہاں جہاں دوسرا گواہ قرآن پڑھا نا, تو کم از کم دل کو یہ تسلی تو ہو گئی کہ امت نے کم از کم یہ تو مان لیا کہ اگر علی کی جگہ کسی اور کو لانا ہونا تو علی کو فقط قرآن سے ہی بدل سکتے ہیں. اللہ اللہ عجل پر توجہ فرما رہے ہیں سارے. علی ابن ابی طالب کو اگر ریپلیس کیا جا سکتا تو فقط قرآن سے ہی ریپلیس کیا, اور قرآن سے علی ریپلیس ہوتا ہی نہیں ہے. اصل میں علی اپنی جگہ رہتا ہے, قرآن اپنی جگہ رہتا ہے. کیونکہ الفاظ میں دیکھنا ہو تو پھر قرآن اٹھا لیجئے, اور اگر اسی قرآن کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو ذات علی کو اٹھا لیجئے. توجہ فرما رہے ہیں جی, قرآن اور علی ایک ہی حقیقت کا نام ہے. اصل میں نے عرض کیا کہ اللہ ہی کا بنتا ہے علی ابن ابی طالب کے فضائل پر. لیجئے بڑی لطیف بات ہے, اگر پہنچ سکے تو, اور اس بات میں نے زحمت تمام کرنی ہے. دیکھیں یہ بڑا حسین تعلق ہے, یہیں سے بات کا آغاز ہوا تھا, یہیں تمام کرتے کہ مولا علی اور قرآن کا. دیکھیں علماء نے بڑی عجیب بات کی, وہ کہتے ہیں, پوری توجہ چاہوں گا اس پر, بس آخری بات ہے, حقیقتاً آخری بات ہے, میں زحمت تمام کرتا ہوں. فرماتے ہیں عمل اور علم میں نا یہ ایک بڑا حسین تعلق ہے. عمل جب علم میں ڈھلتا ہے نا تو تفصیلات بن جاتی ہے. عمل جب علم میں ڈھلتا ہے تو پھیلتا ہے, اس میں کثرت آ جاتی ہے. علم جب عمل میں ڈھلتا ہے نا تو سکڑ جاتا ہے, تو مختصر ہو جاتا ہے. یہ بڑی حسین بات ہے, پوری توجہ چاہوں. دیکھیں ایک عمل ہے مولا علی, بس آخری بات. مولا علی حالت رکوع میں انگوٹھی دے رہے ہیں. حالت رکوع میں مولا علی نے انفاق کیا راہ خدا میں. کتنی دیر کا عمل ہے یہ, کتنی دیر کا عمل ہے؟ چند سیکنڈ کا عمل ہوگا. لیجئے یوں کوئی حالت رکوع میں ہے اور یہ کرتے ہیں, اور اس نے آگے سے بڑھ کر اتار, اس میں 2 نہیں تو 3 نہیں 5 10 سیکنڈ لگا لیجیے. اگر آپ اسے علم میں ڈھالیں گے نا تو راہ خدا میں انفاق کے چیپٹرز کھلتے چلے جائیں گے. یہ عمل 1400 سال پہلے کوفے کی مسجد میں خاموشی سے ہوا تھا. 1400 سال سے منبروں پر اس کا ابلاغ اور اعلان ہو رہا. کتنی کتابوں نے اسے ذکر کیا ہے, کتنا علماء نے اس کا ذکر کیا ہے, کتنی تفصیلات اس سے کھلی ہیں, کتنا کچھ جو نہ گھنٹوں میں سما سکتا ہے, نہ دنوں میں سما سکتا ہے, نہ ماہو سال میں سما سکتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. یہ کیا ہوا؟ عمل تھا علم میں ڈھل رہا, لہذا کثرت اختیار کر گیا. اور جب علم عمل میں ڈھلتا ہے, توجہ فرما رہے ہیں جی, راہ خدا میں انفاق, اس کا کیا کچھ فضیلت ہے, راہ خدا میں کھلانے پلانے کی کیا فضیلت ہے, اس کا 1000 دیکھ لیجئے 1000 سال سے اوپر ہو گئے, 1400 سال سے اس کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. اتنا علم ہے, سمیٹ کے دیکھنا ہے, دیکھ لو آل محمد روٹیاں اٹھا کر پیش کر رہے ہیں. توجہ ہے جی. جب علم سمٹتا ہے عمل میں تو سکڑ جاتا ہے, جب عمل پھیلتا ہے علم میں تو پھر کثرت اختیار کر جاتا ہے. حضور یہ علی ابن ابی طالب کی اولاد علی کی آل محمد کے اور قرآن کا باہمی تعلق ہی یہ ہے. یہ 14 ایسے عمل ہیں جب خدا انہیں علم میں پھیلاتا ہے تو 114 سورے بن جاتے ہیں, اور جب 114 سورے سمٹتے ہیں تو 14 کرداروں میں نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ صلی علی محمد سمندر کبھی کوزے میں نہیں سماتا. یہ مثال اگر قائم ہوتی ہے تو جب قرآن سمٹ کے بسم اللہ کی با میں سماتا اور علی بسم اللہ کی با بن جاتے ہیں, تب سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے علم سمٹتا ہے تو عمل میں ڈھل جاتا ہے. خدا کی قسم یہ ایجاد ہم نہیں کر سکتے, ہم سمندروں کو کوزے میں نہیں سکتے. یہ صرف خدا کا ہی خاصہ ہے, یہ خدا کا کمال ہے کہ وہ انہیں 114 سوروں میں بیان کر دیتا ہے, 114 سورے ان میں سمٹ کر آ جاتے ہیں. یہ صرف ہنر ذات خالق کا.
اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے فقط اس کا بنتا ہے علی کے فضائل پر۔ درود پڑھ لیجئے گا محمد۔ انشاءاللہ 2 سے 3 دن ہے ذکر عزائے علی کے، کوشش ہونی چاہیے ہر آنکھ میں کم از کم ایک آنسو ضرور ہے۔ جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا، یہ آل محمد کے جزوی سکون کی آخری رات ہے۔ اللہ جانے ماں کا دکھ کتنی مشکل سے علی و بطول کی بیٹیوں نے کتنی مشکل سے اس دکھ کو اپنے سینے میں چھپایا ہوگا، اور خدا جانے بڑے مشکل حالات دیکھیں اس کے بعد، بڑے ماں کے جانے کے بعد علی و بطول کی صاحبزادیوں نے بڑے مشکل ادوار کو دیکھا، مگر آج کی رات آ کے دوبارہ زخم ادھڑنے جا رہے ہیں۔ یہ جو ضرب مولا علی کے سر مقدس پہ لگی نا، یہ ضرب لگی تو مولا علی کے سر مقدس پہ تھی، مگر مقدر کٹ گئے آل محمد کے، سر کھل گئے علی و بطول کی بیٹیوں کے۔ بڑے غریب ہیں، خدا کی قسم بڑے غریب ہیں۔ مولا جناب اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں نہ خدا نے فضائل دینے میں کمی کی ہے، نہ دنیا نے مصائب دینے میں کمی کی ہے، بلکہ ان کا جملہ اس سے زیادہ فصاحت پہ مبنی ہے، بڑا لطیف جملہ ہے۔ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اسے فضائل کہتے ہیں، جو امت نے انہیں دیا ہے اسے مصائب کہتے ہیں۔ ہاں ایک طرف شہنشاہ فضائل بھی علی ہیں، مگر دوسری طرف اصبر الصابرین بھی ذات گرامی علی۔ خدا کی قسم انسان فیصلہ نہیں کر پاتا جب مولا امیر کی سیرت کو پڑھتا ہے نا، اور علی کی غربت کو پڑھتا ہے، مولا امیر کی مظلومیت کو پڑھتا ہے، تو یہ فیصلہ کرنا کسی بھی منصف المزاج انسان کے لیے ناممکن ہے کہ یہ اسلام آیا علی کی تلوار نے بچایا ہے یا علی کے صبر نے بچایا۔ خدا کی قسم ناممکن حد تک مشکل ہے۔ علی ابن ابی طالب، اللہ ہی جانے اس ضرب نے علی کی مشکل میں اضافہ کیا ہے یا مشکلیں آسان کر دی۔ خدا کی قسم جتنا دنیا نے ستایا ہے نا مولا علی کو، نہج البلاغہ مولا امیر فرماتے ہیں علی کے شب و روز گزرتے کیسے تھے جب میراث سے اسلام لٹ رہی تھی، جب نبی کی تعلیمات برباد کی جا رہی تھیں اور اقتدار میں بیٹھ کر حکمران اسلام کا چہرہ بگاڑ رہے تھے، تو مولا امیر کا وقت کیسے گزر رہا تھا؟ مولا فرماتے ہیں میرا وقت ایسے گزر رہا تھا جیسے آنکھ میں شہتیر ہو اور گلے میں ہڈی پھنسی ہو۔ اس سے بڑھ کر کیا علی اپنا نوحہ پڑھیں گے؟ آپ نے دیکھا انسان کتنے کمفرٹ کے ماحول میں کیوں نہ بیٹھا ہو، ایک پارٹیکل ایک ذرہ بھی اگر آنکھ میں چلا جائے نا تو انسان بے چین ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ نکال نہ دیا جائے۔ اور کجا یہ کہ گلے میں ہڈی، انسان کا گلا ایسی سینسیٹیو جگہ ہے، اگر کوئی چھوٹی سی چیز وہاں پھنس جائے تو انسان سے بیٹھنا انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے یا میں اسے اگل دوں یا نگل لوں۔ مولا فرماتے ہیں وہ 25 سال جب میرا حق مجھ سے چھنا ہوا تھا، میرے شب و روز ایسے گزر رہے تھے، یعنی علی بتا رہے ہیں علی والو میں ایک ایک سانس میں اذیت سہ رہا تھا۔ اتنی اذیت پہ مولا امیر کی زندگی گزری ہے، اتنی اذیت ناک زندگی گزری ہے، اور بس حضور اس ماہ مقدس کا آنا تھا۔ اس ماہ مقدس کا عجب روٹین ہے مولا امیر کی۔ مولا امیر شب زندہ دار امام، رات کو کبھی عبادت سے تھوڑا سا وقفہ لینا ہے، مولا نے گھر کے صحن میں آ جانا ہے، ایک مرتبہ آسمان کی جانب نگاہیں جانی ہے، اور اپنی داڑھی مقدس کو مولا علی نے ہاتھوں میں لینا ہے۔ اور یہ وہ داڑھی ہے کہ ایک وقت آیا اس داڑھی میں لہو آیا۔ جنگ احزاب جب عمر ابن عبدود کی تلوار مولا امیر کے فرق مبارک پہ لگی، تلوار جب سر اقدس پہ لگی، مولا رسول اپنے زانوں پہ مولا علی کا سر رکھے ہوئے ہیں اور چہرہ اقدس کو اپنی عبا کے دامن سے صاف کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مولا رسول کی آنکھوں سے زار زار آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ علی کی ضرب پہ آنسو بہانا سنت رسالت ہے۔ علی کے سر مقدس پہ ضرب کا سن کے آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ مولا امیر نے فرمایا آقا میں خیریت سے ہوں، آقا میں بالکل ٹھیک ہوں، آقا میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ مت پریشان ہوئی، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا یا علی میں اس ضرب پہ نہیں رو رہا۔ کہا یا رسول اللہ مانا کیا ہے؟
فرمایا یا علی میں ایک اور ضرب کے اوپر آنسو بہا رہا ہوں. یہ اس وقت صداؤں کا بلند ہونا، یہ گریا کرنا، یہ آہو بکا، یہ سنت رسالت ہے. حسین سے پہلے رسول روئے ہیں علی کی غربت. ہاں سر میں خاک ڈال کے بعد میں آئے حسین کے لیے، پہلے علی کی حیات میں علی پہ گریا فرمایا اور اس ضرب پہ گریا فرمایا. رسول نے کہا یا علی جانتے ہو گزشتہ امتوں کا بدبخت ترین انسان کون سا ہے؟ کہا میرے آقا بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ کیدار ملعون تھا کہ جس نے جناب ناکہ جناب صالح کے ناکے کی جو قدموں کو کاٹ دیا تھا پاؤں کو، وہ بدبخت ترین انسان تھا. اور یا علی جانتے ہو اس امت کا شقی ترین انسان کون سا ہے؟ کہا میرے مولا بہتر جانتے ہیں. فرمایا یا علی وہ بدبخت جو تیرے سر مقدس پہ تلوار مارے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں یہ چہرہ اور یہ داڑھی خون میں رنگین ہو رہی ہے. بس ایک سوال آپ کے امام نے کیا، کہا آقا کیا یہ میرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگا؟ کہا ہاں علی تیرے ایمان کی سلامتی کا. کہا بس آقا پھر یہ مقام صبر نہیں ہے، علی کے لیے یہ مقام شکر ہے. سلام ہے علی ابن ابی طالب کو. ایک مرتبہ اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیتے تھے، آسمان کی جانب نگاہیں جاتی تھیں اور کہتے تھے ستاروں گواہ رہنا، میں نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، میں نے تمہیں غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں پایا. علی شب زندہ دار امام ہے. مگر یہی سوال جب شب آئی نا، یہ آج کی شب، یہ شب ضربت مولا امیر 18 رمضان کا دن گزار کے 19ویں کی شب آئی. ایک مرتبہ بیچ شب کے مولا امیر صحن میں آئے اور امام حسن سے پوچھا، کہا بیٹا حسن کتنی شبیں گزر چکی ہیں اور کتنی شبیں باقی رہ گئی ماہ مقدس کی؟ فرمایا بابا تقریباً یہ 18 شبیں گزر چکی ہیں اور بابا یہ 10 سے 11 شبیں باقی ہیں. ایک مرتبہ تڑپ کے مولا امیر نے فرمایا سفر بڑا طویل ہے، زاد راہ بڑا قلیل ہے. اور ایک مرتبہ افسوس کیا، ہائے مجھ سے روزے چھٹ جائیں گے، مجھ سے ماہ سیام کے روزے چھٹ جائیں گے. امام حسن تڑپ گئے اس بات پہ. کہا بابا مقصد کیا ہے؟ مولا نے بتایا نہیں، مگر سوچئے علی کتنے بڑے زاہد کا نام ہے. علی آپ کا وہ عبادت گزار امام ہے جسے اپنی ضرب کی فکر نہیں ہے. اگر دکھ ہے تو اس بات کا مجھ سے رمضان کے روزے چھٹ جائیں گے. علی کس عبادت گزار کا نام ہے. بس حضور مولا امیر گھر میں آ گئے اور ام کلثوم کا گھر ہے. جب سحری کا وقت آتا ہے جناب ام کلثوم نے 2 چیزیں سامنے رکھی اور وہ 2 کیا ہو سکتی ہیں؟ شاید ہی ہم میں سے کوئی روزہ دار ہو جو اس حد تک سادہ غذا بھی سحری افطاری میں دیکھ سکتا ہے. ایک دودھ کا پیالہ اور ایک روٹی ہے جو کی اور اس کے ساتھ نمک ہے. مولا امیر تڑپ کے کہنے لگے بیٹی کوئی باپ کے حق میں بیٹی کوئی ایسا اقدام تو نہیں کر سکتی جو اس کے لیے باعث اذیت ہو. بی بی نے تڑپ کے کہا بابا میں نے کیا کوتاہی کر دی؟ کہا آپ جانتی ہیں آپ کے بابا کی زبان بیک وقت کبھی 2 ذائقوں کو نہیں چکھتی. کہا دیکھیے ہے ہی کیا دودھ. اور جو بی بی نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، چند لقمے لے کر مولا امیر اٹھے اور مولا امیر نے مسجد کی طرف سفر کا آغاز کیا. ابھی چند قدم چلے تھے مگر چند امامت شناس حیوان وہاں صحن میں موجود تھے. چند پرندے، چند بطخیں آگے بڑھی اپنی چھوٹی چھوٹی چونچوں میں مولا امیر المومنین کے لباس کو تھام کے مولا کو پیچھے کو کھینچنا شروع کیا. میرے مولا سمجھ گئی یہ کیا کہہ رہی ہیں. مولا امیر پہچان گئے. ایک مرتبہ ام کلثوم سے کہا بیٹی ام کلثوم یہ حیوان ہیں، انہیں بھوک پیاس لگے یہ منہ سے بتا نہیں سکیں گے. دیکھو اگر کھلا سکو پلا سکو رکھنا، نہیں تو آزاد کر دینا. میں کہتا ہوں یا علی انسانیت کے کس معراج پہ ہو. یہ وہ علی وصیت کر رہا ہے جس کا بیٹا کربلا کے میدان میں اپنے 6 ماہ کے بچے کو ہاتھوں پہ لے کر صدا دے رہا تھا ظالموں دشمنی ہوگی تو مجھ سے ہوگی، ایک گھونٹ پانی دے دو میرا بچہ. کسی نہیں نے ایک گھونٹ پانی نہ دیا. وہ علی ابن ابی طالب جس کا پوتا پیاس سے دنیا چھوڑ گیا، وہ حیوانوں کے حق میں وصیت کر رہے ہیں. بس میرا مولا مسجد میں آیا، وقت تمام ہو گیا، میں زحمت تمام کروں. ایک مرتبہ مولا امیر گلدستہ آذان پر فائز ہوئے. وہ آذان بھی اتنا درد تھا اس دن کی آذان میں کہ سارا کوفہ بیدار ہو گیا، سبھی مرد و زن بچے بیدار ہو گئے. 2 آذانوں کی تاثیر رہتے اسلام میں قائم رہے گی، یا کوفہ میں علی ابن ابی طالب کی آذان یا کربلا میں علی اکبر کی آذان. ان دونوں آذانوں کا درد ہی عجب تھا.
ادھر مولا امیر نے آذان تمام کی، میرے مولا مسجد میں مولا امیر المومنین مصلی عبادت پر آئے، یہاں نماز کا آغاز ہوا، آخری جملے زحمت تمام، بس میرے مولا نے جیسے ہی دوسرے سجدے سے علی ابن ابی طالب نے سر اقدس کو اٹھانا چاہا، ملعون ابن ملجم نے آگے بڑھ کے پوری جوانی کا زور تلوار میں ایک مرتبہ مولا امیر کے سر اقدس پہ لگنا تھا، ادھر سر اقدس پہ تلوار لگی، وہاں جبرائیل نے نوحے کا آغاز کیا، دنیا والوں امیر المومنین قتل ہو گئے، دنیا والوں ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، جیسے ہی صدا کا بلند ہونا تھا پورا کوفہ بھاگا مسجد کی طرف، مرد و زن مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہائے علی قتل ہو گئے، علی امیر المومنین شہید ہو گئے۔ بھاگتے ہوئے عورتوں نے دیکھا ہر کوئی مسجد میں جا رہا ہے مگر جناب زینب کا دروازہ بند ہے، جناب زینب کا دروازہ نہیں کھل رہا۔ ایک مرتبہ کوفہ کی عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں، کہا بی بی آپ نے نہیں سنا آپ کے بابا کو ضرب لگ گئی ہے، آئیے مسجد میں چلیں، چلیں ہمارے ساتھ، اب ماتم کا وقت ہے۔ جناب زینب نے کہا میں کیسے گھر سے نکلوں، ابھی میرا بابا زندہ ہے، میرا بابا زندہ ہے، کل کو آسمان عجب منظر دیکھا، یہی کوفہ ہے، سر اقدس زینب پہ چادر نہیں ہے، لعنت اللہ، ماتم ہے۔ یا علی مولا، 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 حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔ حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت۔ آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویوں میں ہی تو فاطمہ ہوں، پہچاننے سے دنیا، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت،
یہ غربت علی ہے. سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا. سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا. واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا. افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے. یہ غربت علی ہے. یہ غربت علی ہے. یہ غربت علی ہے. یہ غربت علی ہے. پہلو بھی ہے شکستہ ہاتھوں پہ بھی ہے چھالے. پہلو بھی ہے شکستہ ہاتھوں پہ بھی ہے چھالے. ہے آپ کی امانت اب آپ کے حوالے. یہ کہہ کے مرتضیٰ نے یہ کہہ کے مرتضیٰ نے میعاد نبی کو دی ہے. یہ غربت علی ہے. یہ غربت علی ہے. یہ غربت علی ہے. یہ غربت علی ہے. یہ غربت علی. مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں. مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں. حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں. صدیقہ سب کے آگے صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے. یہ غربت علی ہے. یہ غربت علی ہے. یہ غربت علی ہے. کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر. کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر. ہاتھوں کو اپنے مل کر کہتے تھے ہر کے حیدر. خیبر شکن کی زوجہ خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے. یہ غربت علی ہے. یہ غربت علی ہے. یہ غربت علی ہے. کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر. کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر. ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک حیدر. خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے. یہ غربت علی. حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے. یہ غربت علی ہے. یہ غربت علی. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں
زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مصلی پر رو رو کیوں لیتے ہیں؟ نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں؟ زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیا ماں کی طرح لینے تم کو
مسجد میں چلی آئے زینب کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کے دو فضا میرا پیغام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کہ علی کیوں لیتے ہیں دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے کس طرح حسن نے رو رو کے کی فجر تمام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کے دو فضا
زینب کا نام مسلے یا علی مولا اللهم صل على محمد